قدم بڑھائے جا بہن قدم بڑھائے جا، حق کی رسوا اپنے دم قدم سے پائے جا۔ IMWA without our president Asma Zehra باجی صاحبہ is incomplete. الحمدللہ باجی کو کوئی تعارف اور انٹروڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ سبھی بہت ساری نئی بہنیں ہم لوگوں سے جڑی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ سے باجی کا چھوٹا سا انٹروڈکشن شیئر کریں۔ Baji's expertise in hard work is well known in social activities, reform and upliftment, skill development programs in poor and helpline sessions, counseling centers, legal aid, health awareness, and what not. The list goes on and on. Alhamdulillah, by profession, Baji is a doctor gynecologist, founder member of All India Muslim Personal Law Board, founder of Muslim Girls Association, chairperson of Bintul Muslim Council, director of Salama Schools and Salama Hospital, president Sharia Committee for Women, president Women Employment and Skill Empowerment Society. Alhamdulillah, یہ تو باجی کا ایک کریئر کا حساب سے انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا، بٹ ایز اے ممبر آف آرگنائزیشن باجی از این آرگنائزیشن ہر سیلف. باجی کو سب چیزیں سب جگہ ساری نیوز ایوری تھنگ الحمدللہ بیفور ہینڈ پتا ہوتی ہے. مطلب میں سوچتی ہوں اللہ اکبر 24 آورس میں باجی اتنا سارا کام کیسے کر لیتی ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل اور توفیق اور احسان ہے، سبحان اللہ. اینڈ آرگنائزیشن ان ہر سیلف باجی از اے لیڈر جو ہمیں ہر وقت گائیڈ کرتے رہتے ہیں، ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور کئی بار جب ہم تھک جاتے کہ باجی ہم کوشش کر رہے ہیں بٹ ریزلٹس آر ناٹ کمنگ، تو باجی ہم کو سمجھاتی ہے کہ دیکھیے کنورٹنگ چیلنجز انٹو اپارچونیٹیز، یہی ایک امت مسلمہ کے فرد کی ذمہ داری ہے، اور ماشاءاللہ باجی ہر مسلم ویمن کو اپنی فیملی کا ممبر سمجھتی ہے. I request Dr. Asma Zehra Baji Sahiba to please come and light the gathering with her views, thoughts and guidance. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ 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 رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان اور اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہم لوگ سب یہاں پر دوسرے خواتین کنونشن چیمپئنس آف چینج کے لیے نئی دلی IICC آڈیٹوریم میں جمع ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگ بھی بہت ہی شوق کے ساتھ، بہت ہی جذبے کے ساتھ آج کے اس انوگرل سیشن میں پابندی وقت کے ساتھ جمع ہیں. میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. میں اپنی بات شروع کروں گی قرآن کی اس آیت سے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیت ایک مکمل جامع آیت ہے اور ہم سب کے لیے ایک گائیڈ ہے، سورس آف موٹیویشن اور انسپریشن ہے کہ ہم کو پورے طور پر دین اور اسلام میں داخل ہو جانا ہے. ہماری انڈیویجول لائف ہو، کلیکٹیو لائف ہو، پرسنل میٹرز ہوں یا پھر ہماری کمیونٹی ایشوز ہوں، ہم ہر ایسپیکٹ آف لائف میں اللہ تعالیٰ رب العالمین کے احکامات کی پوری اتباع اطاعت کریں، اور ہماری فکر ہو کہ ہم شیطان سے بچیں، ہر شر سے بچیں. سیو اینڈ پروٹیکٹ اوور سیلف فرام ایول، فرام پاتھس آف ایول. وہ راستے جو گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں، ان راستوں سے بھی ہم کو بچنے کی کوشش کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ہماری تنظیم آل انڈیا مسلم ویمن ایسوسی ایشن کے 1 سال کی تکمیل پہ پہنچے ہیں، اور آج یہاں پر دوسرا خواتین کنونشن چیمپئنس آف چینج کے نام سے منعقد کیا گیا ہے. چیمپئنس آف چینج وہ چیمپئنس ہیں جنہوں نے سماج میں، سوسائٹی میں یہ مسلم خواتین نے ایک بہترین کنٹریبیوشن کیا، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی عظیم تبدیلی آئی ہے. میں آپ سب بہنیں جو دور دراز سے آئی ہیں ان سب کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں، عمیق قلبی سے، اور آپ سب کے لیے اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید یا اخوات الاسلام، ویلکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے. میری پیاری بہنوں، کل تک جو مجھے ڈیلیگیٹس کی اطلاع ملی، اس میں تقریباً سب نے کہا کہ ہم کو
تقریباً یہاں پر 18 اسٹیٹ سے مسلم ویمن ڈیلیگیٹس ہیو کم. تو آج کے اس انوگرل سیشن میں خواتین کی اتنی بڑی تعداد جو سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، آپ لوگوں کے پاس سب کی فیملی ریسپانسبلٹیز ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں میں سے بہت ساری ویمن، آپ کیریئر، آپ کا اپنا جاب ہے، آپ کے بزنس ریسپانسبلٹیز ہیں، ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو اہمیت دی. یہ جو کمیونٹی انیشیٹو، ایک خدمت کا کام، ایک کمیونٹی اپلفمنٹ کا کام، یہ جو ایک محنت، کوشش، جدوجہد، ایک تحریک جو آل انڈیا مسلم ویمن ایسوسی ایشن کی جانب سے شروع کی گئی، آپ لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اس کے مقصد کو سمجھا، اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو سمجھا، اور آپ لوگوں نے اس کو پرائرٹائز کیا. آپ لوگ یہاں پہنچے اور آپ لوگوں نے آج یہاں جو جمع ہو کر ایک میسج دیا ہے کہ آپ کی آواز نہیں بلکہ اس ملک ہندوستان کی وہ لاکھوں کروڑوں بہنوں کی آواز ہے جو یہاں جمع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے جمع ہونے کو قبول کرے. میں پھر سے ایک بار فرداً سب کا استقبال کرتی ہوں، اور خاص طور پہ دلی اور یو پی کی بہنیں، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت ہی شوق کے ساتھ اس کنونشن کو اپنے شہر میں منعقد کرنے کی محنت، کوشش اور جستجو کی ہے. انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ کنونشن دلی میں ایک عظیم بنیاد رکھے گا، دعوت، خدمت اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اچھی تحریک، جس سے کہ خیر کے پہلو نکلے، خیر کے کام ہو، اور ہماری ساری مسلمان بہنوں کو ایک راستہ ملے، ان کی قابلیت، صلاحیت، ان کا پوٹینشل، ان کا ٹیلنٹ، وہ سب چیزوں کو ایک صحیح، پروڈکٹیو، کنسٹرکٹیو وے میں ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو رخ ملے. میری پیاری بہنوں، ہم سب جو ہے یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ہم کو کام کرنا ہو، کوئی بھی اگر ہمارے سامنے ٹاسک ہو، تو جتنا بڑا کام ہوگا اتنی بڑی اس کے لیے محنت ہوگی اور اتنی زیادہ اس کے لیے قربانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور ٹارگیٹس اینڈ گولز کیسے اچیو ہوتے ہیں؟ جب تک کہ اس سے ہماری ایک قلبی، ایک فکری وابستگی نہ ہو، اور اس کے اچیومنٹ کے لیے کنٹینیوس اسٹرگل، محنت، جدوجہد نہ ہو. تو کام جتنے بڑے ہوں گے اتنے زیادہ اس کی تقاضا ہوگا کہ آپ اتنی محنت کریں، اتنا ہارڈ ورک کریں، اور آپ کے اچیومنٹس بھی اتنے گریٹ ہوں گے جتنا زیادہ آپ نے اس کے لیے محنت، کوشش اور جدوجہد کی ہو. اس کے ساتھ ایک اور انگریڈینٹ بہت ضروری ہے اس میں، وہ ہے سیکریفائس، قربانی. تو دیکھیے آپ کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی ٹاسک ہو، اگر ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی قوم اور ملت کی ترقی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی خدمت کے لیے اگر ہم نے اٹھایا ہو، تو اس سب چیزوں کے لیے بہت محنت، جدوجہد اور قربانی کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب ہم یہ کام کرنے نکلتے ہیں تو ہم آزمائے بھی جاتے ہیں. It is not an easy walk. It's not a bed of roses. It is not a simple smooth sailing کہ آپ نے کچھ سوچا، خواہش کی اور آپ سمجھیں کہ یہ کام آپ کا اچیو ہو گیا. ہر ٹاسک جو ہم کرتے ہیں، ہر محنت جو ہم کرتے ہیں، ہم جو ایفورٹس لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کو چیلنجز بھی آتے ہیں. اور جو چیلنجز اور آزمائشیں ہمارے سامنے آتے ہیں، اس حساب سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی امپاور کریں، کمپیٹنٹ بنائیں، اپنی قابلیتوں کو بڑھائیں، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں. میری پیاری بہنوں، زندگی میں کوئی اگر بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنا ہی کنوکشن ہمارے پاس ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں وَلَنَّبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. کس سے؟ خوف سے، اللہ تعالیٰ بھوک سے، مال سے اور پھلوں کے نقصان سے. So definitely we all will be tested. یہ بات آپ کو اور ہم کو مان کے چلنا پڑے گا کہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہے کہ ہم نے سوچا، ہم خواہش کرے اور وہ کام ہو گیا، بلکہ آپ کو اور ہم کو اس کے لیے انتھک محنت، جدوجہد، کوشش کرنا پڑے گا. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ہمارے ملک کے حالات پر. ہماری کمیونٹی ایز اے مسلم کمیونٹی، what are the challenges before us؟ ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں، آپ مختلف ریاستوں کے حالات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. مسجدوں کو جس طرح سے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے،
یا پھر آپ دیکھیے موب لنچنگ کے جو واقعات آپ سن رہے ہیں, یا جنرل الیکشنز جیسے ہی ختم ہوئے 4 جون سے آج تک اگر آپ دیکھیں گے ہر دن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کے اٹراسٹیز کے ہم کو خبریں ملتی ہیں, جہاں غریب لوگ بہت ہی یعنی ڈرائیور اور یا بالکل ٹھیلے والے اس طرح کے بہت ہی غریب لوگ وہ نشانہ بن رہے ہیں ہیٹ کرائمز کے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں, ایک پروپیگنڈا ہے اور میڈیا میں بہت کچھ ایسا کہا جاتا ہے جیسے کہ ہمیشہ ایشوز مسلمانوں کے ہی ہوتے ہیں, یا تو پھر حجاب کو ٹارگٹ کیا جاتا اور ایسے قوانین رولز گائیڈ لائنز بنائے جاتے کہ تعلیم سے لڑکیوں کو روکا جائے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 دہوں میں 3 ڈیکیڈز میں وی ہیو میڈ ہیوج ہماری کوششیں رہیں, محنتیں رہیں کہ ہماری بچیاں اسکول میں جائیں, اور ہماری کمیونٹی غریب ہے اور سروے اور ڈاٹا بتاتا ہے کہ 83% of our community depends on school education which is a government schools. تو سرکاری اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں. ہم لوگوں نے لڑکی کی تعلیم کے لیے بہت محنت کی ہے, ہمارے ساتھ جتنی ایسوسیٹڈ NGOs ہیں ان سب نے محنت کی کہ بچیاں جہاں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کو سیکولر ایجوکیشن ملے. لیکن جب حجاب کا ایشو آیا کرناٹکا کا, تو ایک بہت بڑا چیلنج کمیونٹی کے سامنے آ گیا. اسی طریقے سے دیکھیے مسلم پاپولیشن کا میٹر ہو یا مسلم ویمن کے رائٹس ہوں, یا پھر ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ میں جو ایلیمونی کا مسئلہ ہے, ایوری ویئر اٹ از بینگ پریزنٹڈ. ایک بڑا پروپیگنڈا اس طرح ہے کہ بیچاری مسلمان عورت she needs a liberation, she needs some kind of an emancipation. اور اس چیز کو جس حساب سے جس انداز سے میڈیا ڈیبیٹس میں ڈسکس کیا جاتا ہے تو سارا ماحول اتنا نفرت کا اور بہت زیادہ جیسے کہ دشمنی, انتقام, اس طرح کی چیخم اور بہت زیادہ آپس میں یعنی وربل فائٹس آپ ٹی وی چینلز میں دیکھتے ہیں. تو ماحول جب ایک دوسرے کو سمجھنے کا نہ ہو, انڈرسٹینڈ کرنے کا نہ ہو. ابھی میں آج اس پروگرام میں آ رہی تھی تو مجھے ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے فون کیا. انہوں نے کہا کہ میڈم آپ کی رائے ہم چاہتے ہیں کہ اسام میں جو ہے جو رجسٹری آف میرج اینڈ ڈیورس کا جو ایکٹ تھا اس کو کالعدم کر دیا گیا, یعنی اٹ ہیز بین نلیفائڈ اینڈ دین دیر از اے کیس ان دا سپریم کورٹ فار دس. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر کسی کی شادی رجسٹر ہوتی ہے خزاں میں یا کہیں بھی, اس کو سیکیورٹی کس کو ملتی ہے آپ یہ بتائیے. تو اور اس سے یعنی سہولت کس کو ہوتی ہے؟ اگر کوئی آدمی کوئی عورت سے رشتہ کر لے, اس کا کوئی پروف نہ ہو, کوئی اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو, اور ایک ایسی ریلیشن شپ ہو جس کا ایک پورا سرٹیفکیٹ ہو, تو جب سرٹیفکیٹ ہوگا تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اس نے کہا اس عورت کو پہنچے گا. تو پری انڈیپینڈنس ایرا سے یعنی بیفور انڈیپینڈنس اگر آسام میں ایک رجسٹری آف میرج اینڈ ڈیورس ایکٹ تھا جہاں پر وہاں کی ساری شادیاں رجسٹر ہوتی تھیں اور ڈیورسز رجسٹر ہوتے تھے, اس میں کچھ اگر ماڈیفیکیشن کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ تو کر سکتی تھی. لیکن بجائے اس کے یہ کہہ دینا کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹوٹلی ڈو اوے ود دس, تو یہ جو پوری یعنی ایڈمنسٹریٹو کام ایک جو ہوتا ہے نظام خزاں, it helps women in the way that جب کبھی عورت کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو اس کے پاس کچھ تو ایک دستاویز یعنی کہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. So many a times یعنی جو ریفارم کے نام پہ چیزیں کی جاتی ہیں, it doesn't bring a reform but it puts the Muslim women at a very risky and a vulnerable position. مثال کے طور پر اگر آپ نے 3 طلاق والا ایشو اٹھا لیا تو اس میں آپ ایک بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے جس طرح ہسبینڈز کو ایک پورا کا پورا ان کا ایک امیج کریٹ کیا گیا کہ وہ بہت ظالم رہتے ہیں, اور پھر ان کو شوہروں کو جیلوں میں بھیجنے والی جو بات ہو رہی ہے, تو ایک جانب ویمن شوڈ گیٹ مینٹیننس یہ بھی بات کہی جاتی ہے, دوسری جانب پھر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شوہروں کو جیلوں میں بھیج دیا جائے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی شوڈ ایکسپٹ دس ایز سم تھنگ ایز سم کائنڈ آف اے ریفارم میجر. تو جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی, اور کئی ایڈوکیٹس بھی اس کو سمجھانے سے قاصر رہتے ہیں کہ وہ شوہر جو 3 سال جیل میں بیٹھے گا تو اس بیچاری کا نام نفقہ کیا ہوگا. میری پیاری بہنوں, جس طرح ہمارے لیے حجاب کا ایشو امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو نہ صرف سکولز اور کالجز تک پہنچانے بلکہ ہماری کمیونٹی کا ایک ایفرٹ ہے کہ our girls should go for higher education. آل انڈیا مسلم ویمن ایسوسی ایشن نے ایک
सोल्यूशन दिया कम्युनिटी के सामने। हम अपनी बहनों को कहते हैं कि आप अपनी बच्ची को PhD लेवल तक पढ़ाइए, यूनिवर्सिटीज में पहुंचाइए, और शादी की वजह से पढ़ाई मत रोकिए, और पढ़ाई की वजह से शादी मत रोकिए। Marriage is a biological process and your career and studies is an intellectual process. So we have been trying to push women के जैसे आप एक डॉक्टर हो तो आपकी MD और DM करने तक आपकी फैमिली भी बढ़ते जाती है, and we have few role models here today. उसी तरह हमारी लड़कियां हायर एजुकेशन में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, और हमारी लड़कियां जो हैं उनको पाथ ऑफ प्रोग्रेस जो है तरक्की की राहों पर ना दीन रोकता है ना मजहब रोकता है, और हमको उनको सिक्योरिटी वो सपोर्ट वो सारा इंकरेजमेंट देना चाहिए। तो इस तरह हिजाब जब एक पूरी तरीके से हिजाब की वजह से रोका गया तो हमारी तंजीम की बहनों ने हमने इसके लिए आवाज उठाई, क्योंकि हम एजुकेशन के बहुत बड़े यानी एक तरह से एडवोकेट हैं। हम चाहते हैं कि लड़कियों की तालीम हो, और हमारा मजहब लड़कियों की तालीम से कहीं नहीं रोकता। इसी तरह हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज महसूस करते हैं कि बच्चियों की जो शादी की उम्र का मामला है इसको बहुत ज्यादा हाइप कर दिया गया है। ये मामला एक्चुअली गुर्बत से है और इलिटरेसी से है और अवेयरनेस नहीं होने की वजह से है। असम में क्या हुआ, वहां पर माओ ने अपनी बच्चियों के आधार कार्ड बनाते वक्त उन्होंने एज लिखा दी होगी 14, 16, 17, 13। जब उनकी शादी हो गई उन्होंने अपने आधार कार्ड देकर हॉस्पिटल्स में एंटीनेटल कार्ड्स बनाए, और ये सारा रिकॉर्ड फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंचा। तो एक क्रैकडाउन के जरिए आप देखते हैं कि एक ही हफ्ते में 4000 से ज्यादा केसेस चाइल्ड मैरिज के बुक होते हैं, जिसमें शोहरों को हस्बैंड्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब देखिए, चाइल्ड मैरिज इज अ रिफॉर्म मेजर, हमको उसको कैसे दूर करना है। जैसे कि हम खवातीन की संगठनें हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वी हैव टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस। हमको लोगों में अवेयरनेस पैदा करना होगा कि भाई बच्ची की शादी आप 18 साल की उम्र के बाद कीजिए। लेकिन अचानक अब जब इस तरह का क्रैकडाउन हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बेसिकली हमारी कम्युनिटी फंसी हुई है। एक जानिब है गवर्नमेंट जो हर वक्त निशाना बनाए हुए कि वहां के चीफ मिनिस्टर भी हमारे खिलाफ बयान देते रहते हैं, दूसरी जानिब गुर्बत है, इलिटरेसी है। तो यहाँ आपका हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माय डियर सिस्टर्स, जब हम एजुकेटेड हैं, अल्लाह ताला ने हमको इतनी काबिलियत दी है कि वी कैन स्पीक, वी कैन टॉक। सो लेट अस टॉक फॉर आवर कम्युनिटी, लेट अस बिकम द वॉइस, लेट अस बिकम द मुस्लिम वॉइस। हमको यहाँ पर एक खिदमत भी करना होगा। व्हाट इज अवर सर्विस, व्हाट इज इट दैट वी हैव टू डू। हमको इश्यू को समझना होगा कि एक जानिब अपनी कम्युनिटी में कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट, कम्युनिटी से पॉवर्टी इरेडिकेशन, कम्युनिटी में एजुकेशन, कम्युनिटी में अवेयरनेस, दूसरी जानिब हमको एक बात रखनी होगी कि यहाँ हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और इस मुल्क हिंदुस्तान में, जैसा कि अभी मैडम ने कहा है, वी हैव अ बेस लाइन विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसको बुनियाद बनाते हुए जहां जहां हमारे राइट्स हैं, जो हक हमको मिले हैं, हमको उसको देखिए, आपके लिए हमारे लिए हुकूक इस तरह तश्तरी में या कश्ती में सजा के नहीं दिए जाने वाले हैं। हमको हर चीज के लिए मेहनत करना पड़ेगा, हमको अपनी सुस्ती काहिली से निकलना पड़ेगा, हमको अपने हम स्टक हैं एक सिचुएशन, उस सिचुएशन से कैसे हम इवॉल्व हों, हाउ डू वी कम आउट, हाउ डू वी फाइंड अ पाथवे, हाउ डू वी शो अ पाथ टू अवर यंगर गर्ल्स। हमारी यंग बच्चियां, व्हाई शुड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, व्हाई शुड दे फील कि हमारे लिए रास्ते बंद हैं। वी शुड शो देम द चैनल्स, द वेज, हाउ दे कैन कम आउट। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक जानिब हम अपने रिलीजन को, जैसे कि मोहतरमा सूफिया साहिबा ने भी कहा है, वी हैव टू बिकम एम्बेसडर्स ऑफ अवर रिलीजन। हमारी दीन, इस्लाम की तालीमात, कुरान की तालीमात, हदीस की तालीमात, हमारे सामने जो रोल मॉडल विमेन रहे, हमारे पास बिजनेस वुमेन हजरत खदीजतुल कुबरा रही, हमारे पास स्कॉलर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रही हैं, हमारे पास बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं। वी हैव टू learn from their characters, we have to be true ambassadors of our religion. At the same time, current situation से आपको और हमको अवेयर रहना पड़ेगा। हम सिर्फ कुछ चीजों के हद तक अपने आप को महदूद रख लें और एक उम्मीद में बैठे रहें कि कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ तब्दीली हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, नहीं होने वाला।
اچھی صرف اگر کوئی تقریریں کر دے, اسپیچز دے دے, کچھ ریلیز ہو جائیں, کچھ بڑے بڑے کانفرنسز ہو جائیں, اور ہم نے اپنے دل میں اطمینان کر لیا, oh we have had a gathering of 5,000 people, 2,000 people. No my dear sisters, بڑے بڑے ریلیوں سے, بڑے بڑے یعنی آپ کے جل سے جلوس سے ایک جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے, ایک اویئرنیس آ سکتی ہے, لیکن قوموں کی قسمت کب بدلتی ہے؟ جب انت تک آپ محنت کرتے جائیں, چاہے آپ کی محنت چھوٹی ہو مگر اس کو بہت سسٹمیٹک, ٹارگیٹڈ, آرگنائزڈ, ریزلٹ اورینٹڈ آپ کو ہم کو بنانا ہوگا, اور کمیونٹی کے جو نیڈز ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. اسی وجہ سے آل انڈیا مسلم ویمن ایسوسیشن نے انٹلیکچوئلس میٹس رکھی, سلیکٹڈ گیدرنگ آف ویمن جو فیل کرتے ہیں. ابھی جیسے خواتین کی جو خصوصیت ہے وہ بتائی گئی, وی فیل فار دا کمیونٹی, ہمارے اندر ایک سینسٹیوٹی ہے وچ از مور دین مین. اللہ تعالیٰ نے ہم کو عورت بنایا تو ہمارے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں, وہ چیزوں کو ہم کو پہچاننا ہے, اور ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر بہت زیادہ یعنی کرائسس میں سچویشنز کو ہینڈل کر کے بیل آؤٹ کرنے کی ایک ہماری خاص ہنر اور قابلیت ہے. آپ کسی بھی گھرانے میں دیکھ لیجئے, جب گھر میں فائنینشیل کرائسس ہو جاتا ہے, شوہر کا بزنس کچھ وہ ہو جاتا ہے, یا بچے کو باہر بھیجنا ہوتا ہے, who is it who comes out to sacrifice? کون ہے وہ؟ گھر کی ماں ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, جو اس گھر کو ڈوبنے سے بچاتی ہے, اس گھر کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے. آج بھی ہماری کمیونٹی میں جتنی ہم تعلیم دیکھ رہے ہیں, ترقی دیکھ رہے ہیں, ہماری امیوں کی خدمات ہیں, ہماری امیوں کی قربانیاں بھی ہیں. تو جب ویمن کو نا تعلیم کی اویئرنیس پیدا کی گئی تو دے جسٹ دے پٹ ایوری تھنگ کہ بچے کو اسکول کو بھیجنا ہے, کالج بھیجنا ہے, پڑھانا ہے. اگر ہم خواتین میں یہ ذہن بنا دیا جائے, if all of us think کہ ہم کو اپنی کمیونٹی سروس کرنا ہے, whatever talent I have, let me empower myself to empower the community. Let me learn. In today's times we need to have skills, language skills, communication skills. آج آپ کو اور ہم کو کمپیوٹر نالج کی ضرورت ہے. آج آپ کو اور ہم کو اپنے رائٹس کے بارے میں معلومات رکھنے کی ضرورت ہے. آج کا دور آپ سے ہم سے بہت کچھ اس کا مطالبہ کرتا ہے. So my dear sisters, جو پرابلمز ہمارے اطراف ہم دیکھ رہے ہیں, don't take it as problems, they are challenges. اور آپ اور ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چھوٹی سی بات ہے, ایک لائن ہے, اس کو نہ آپ میٹ سکتے نہ کاٹ سکتے, مگر اس کو چھوٹی بنانا ہے تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے, اس کے بازو ایک بڑی لائن ڈرا کر دیجیے. اور وہ بڑی لائن یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو قابل بنانا ہوگا, اپنی کمپیٹنسی کو بڑھانا ہوگا, آپ کو ان قوموں سے انٹریکٹ کرنا ہوگا. when you see and you meet people from other organizations, you learn. آپ بہت سی کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں, ٹائم ڈسپلن ہو, ٹائم مینجمنٹ ہو, بہت ساری چیزیں. تو ہم کو نا اپنے شیل سے نکل کر learn the good best practices, the most modern practices, and improve ourselves in the field of education, in the field of economics. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہماری اور فکر ہونا چاہیے سیلف لیس سروس. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم کریڈٹ کے لیے فائٹ کر لیں, ہماری فکر ہو صرف ایک کہ کچھ ہماری فوٹو آ جائے, نام آ جائے, شہرت مل جائے, گدی مل جائے, عہدہ مل جائے. عزت, شہرت, کرسی, عہدہ, سب چیزیں دیکھیے اگر اللہ کو منظور ہے آپ کو ضرور ملے. تو عزت دینے والا اللہ ہے, اور آپ کی اور ہماری کوشش یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. سیلف لیس سروس از دا نیڈ آف دی آور. آخر میں آپ سب کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے there is a need for unity also. There should be no divisions. ہر عورت جو ہماری کمیونٹی کی ہے, کسی بھی مسلک کی ہو, کسی بھی مکتب فکر کی ہو, کسی بھی جماعت کی, we are all, we should not go for those differences جو کہ ہمارے درمیان ایک غیر ضروری کی بحث پیدا کر دیتے ہیں, اور ہماری جو ایفرٹس ہیں, جو پروگریس ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے, اس میں ہم کہیں نہ کہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں. میری پیاری بہنوں, آپ سب کو چاہیے اپنے اپنے علاقے میں آپ پرو ایکٹیو ہو جائیں, آپ وہاں کے ایک انفلوئنسر بنیں, آپ وہاں کے جو انٹلیکچوئل لیڈیز ہیں ان سے آپ ملاقات کریں, آپ جو ہے اپنا ایک انفلوئنس ڈیولپ کریں. ایک ہوتا ہے یوٹیوب کے انفلوئنسرز,
اور ایک آپ ہوتے ہیں آپ کے محلے کے باجی، جس کے پاس لوگ اپنی فیملی پرابلم بھی لے کر آئیں، ہیلتھ پرابلم بھی لے کے آئیں، فائنینشیل پرابلم بھی لے کے آئیں اور کیریئر گائیڈنس کے لیے بھی آئیں. تو جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو کمپیٹنٹ کریں گے، جتنا زیادہ آپ کمیونٹی کے ایشو سے انوالو ہوں گے، اتنا زیادہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے میں کامیاب ہوں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنی خود کی سیلف کے امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز میں آئموا کے ساتھ مستقل ساتھ دیتے رہیں گے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو تمام لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو بہت عظیم فریضے پہ، ایک بڑی ذمہ داری پہ فائز کیا ہے. انشاءاللہ والعزیز آئموا کے پلیٹ فارم سے ہم سب مل کر یہ خدمت انجام دیں گے تاکہ ہمارا ملک، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی ترقی کی راہوں پر آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما لے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. مرد کو کہاتا ہوا یہ علمی مرتبہ، مرد کو کہاتا ہوا یہ علمی مرتبہ، عورتوں میں علم ہے سراپ خود ہے مدرسہ، عورتوں میں علم ہے سراپ خود ہے مدرسہ.